اسلام میں جوان کی اور جوانی کی کتنی اہمیت ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جوان کسی قوم کا سرمایہ ہے۔ جب کسی قوم کا جوان دین پر ڈٹ جائے، استقامت کے ساتھ ایمان پر ڈٹ جائے، اس کے دل و دماغ میں ایمان رچ بس جائے، تو پھر وہ ایک ہی جوان پوری قوم میں انقلاب برپا کرتا ہے۔ یہ جو ہمارے جوانوں میں ایک سوچ ہے نا کہ میں اکیلا سدھر کے کیا کروں گا، اور بلکہ کچھ لوگ کہتے ہیں، ہمارے یہاں جو کسان لوگ ہیں، کسانوں میں ایک مثل مشہور ہے، کسانوں میں ایک مثل مشہور ہے کہ اکیلا چنا کبھی بھاڑ نہیں پھوڑ سکتا۔ اکیلا چنا، بھاڑ کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو بالیاں اکٹھا کر کے اس میں جو آگ لگائی جاتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں۔ حالانکہ بعض جگہ لوگ اس کو گالی سمجھتے ہیں، وہ گالی نہیں ہے، وہ گالی نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں وہ جو آگ جلتی ہے، بالیوں سے جو آگ جلتی ہے۔ تو اکیلا چنا بھاڑ نہیں پھوڑ سکتا، کیا کرنا ہے اکیلے چنے نے؟ لیکن وہ چنا یار، آپ اشرف المخلوقات ہو، چنے سے آپ اپنے آپ کو کیوں تشبیہ دیتے ہو؟ کہاں چنا اور کہاں چنا؟ وہ چنا ہے اور آپ چنے ہوئے ہو۔ چنے کی طاقت اپنی جگہ ہے، چنے کی طاقت اپنی جگہ ہے۔ چنے کو قدرت نے دست قدرت سے پیدا نہیں کیا، لیکن جو چنے ہوئے ہو، جن کے لیے فرمایا لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، قدرت نے چنا ہے آپ کو۔ اور قدرت جسے چن لے، اگر قدرت کسی ابابیل کو چن لے تو ابابیل پورے لشکر کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ قدرت کا انتخاب ہے۔ اگر ابابیل کو قدرت چنے تو ابابیل میں طاقت اتنی پیدا کی جاتی ہے، اگر قدرت انسان کو چن لے تو پھر انسان میں کتنی طاقت پیدا کی جائے گی۔ یہ ذہن و دماغ سے نکال دو کہ کسی قبیلے میں، کسی شہر میں، کسی بستی میں، کسی ملک میں، کسی علاقے میں، کسی خطے میں، کسی قبیلے میں میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں۔ قرآن بتا رہا ہے اکیلے سے کیسے انقلاب آتا ہے، اور بالخصوص اکیلا جوان کیسے انقلاب برپا کرتا ہے۔ لیکن اس اکیلے جوان کو اسلام پر ڈٹنا ہوگا، اس اکیلے جوان کو دین پر ڈٹنا ہوگا، اس اکیلے جوان کو مذہب و مسلک پر ڈٹنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ کہیں بھی اللہ اکبر اپنے مفاد کے لیے، اپنی کھانے پینے کے لیے، دولت کے نشے میں، یا اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے جو ہے وہ مذہب و مسلک کا سودا کر دے، نہیں، بلکہ جان بیچ دے، جان قربان کر دے، لیکن اللہ اکبر وہ کبھی مذہب و مسلک کا سودا نہ کرے۔ اس لیے کہ جب بھی انقلاب آیا جوانوں سے آیا۔ حضرت سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے جنگ احد میں اس وقت شرکت کی تھی۔ دیکھیے یہاں جوانی کی اہمیت۔ میں نے احد کی جنگ میں اس وقت شرکت کی تھی جب میرے چہرے پہ داڑھی کے بال بھی نہیں نکلے تھے۔ اور آپ دیکھیں وہ جوان جو لوگ پورے شباب میں تھے، وہ جوان جو پورے شباب پر تھے، کڑیل جوانی میں تھے، وہ لوگ بھی لڑ رہے تھے۔ لیکن جس کی جوانی کی شروعات تھی، جس کی جوانی کی ابھی ابتدا تھی، بھئی داڑھی کے بال ابھی نہیں نکلے تھے، مطلب کیا؟ 18 سال سے زیادہ کی عمر نہیں رہی ہوگی، اس لیے کہ 18 سال کے بعد داڑھی کے بال آنے لگتے ہیں۔ یہ 18 سال کے پہلے کی بات ہے۔ سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں میرے داڑھی کے بال نہیں نکلے تھے۔ اس کا مطلب یہ یا تو 16 سال کی عمر تھی، یا تو 17 سال کی تھی، یا تو 18 سال کی تھی۔ اور حضرت سعد ایسے تیر چلاتے تھے کہ کہیں کمانیں ان کے ہاتھ میں ٹوٹ گئی تھی۔ وجہ کیا تھی کہ حضور علیہ السلام کا ہر صحابی لڑ رہا تھا، بوڑھے بھی لڑ رہے تھے، ادھیڑ بھی لڑ رہے تھے، جوان بھی لڑ رہے تھے، لیکن جس کی ابتدائی جوانی تھی حضور اس کے پاس کھڑے تھے اور اس کے حوصلے کو بڑھا رہے تھے اور کہتے تھے فدا کا امی وابی یا سعد، اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، تیر چلاتا جا، اللہ تیرے تیر کو کبھی خطا نہ کھونے دے،
تیرا نشانے کو کبھی خطا نہ ہونے دے. حضور ان کا حوصلہ بڑھا رہے تھے. اور پتہ چلا جوانوں کو حضور نے کتنا حوصلہ دیا. اور حضور علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی کہ جب بھی کوئی ذمہ داری سونپتے حضور جوانوں کو سونپتے. یہ ایک الگ عنوان ہے بہت طویل, لیکن اشارہ دے کر گزرنا چاہتا ہوں. دیکھیے بستر پہ سلانے کی بات آئی, جوان کو سلایا اور ایسے جوان کو سلایا کہ سفید داڑھی ہونے کے بعد بھی جوانی نہ گئی. اور کہنے والے کہہ اٹھے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. علی جیسا کوئی جوان نہیں ہے اور ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں ہے. بلکہ یہ حدیث کے الفاظ ہیں. حضور جس کو جوان کے بستر پہ جوان کو سلایا, بستر پہ جوان, پختہ عمر والے کو ساتھ لیا, بستر پہ جوان کو سلایا. حضور کا انتخاب دیکھیں. اس کے بعد یمن کا قاضی بنانے کی بات آئی. حضرت ابو موسیٰ اشعری کو یمن کا قاضی بنایا. حالانکہ مولا کائنات کو ہی بنایا تھا. حضرت ابو موسیٰ اشعری یہ صرف 32 سال کی عمر میں پردہ فرما گئے. حضرت ابو موسیٰ اشعری بالکل جوانی میں ان کا وصال ہوا. 32 سال کی عمر کڑیل شباب ہوتا ہے, جوانی پورے جوبنوں پر ہوتی ہے. 32 سال میں وصال ہوا تو حضور علیہ السلام نے ان کو قاضی کب بنایا ہوگا؟ کب بنایا ہوگا؟ 25 سال کے پہلے کی بات ہے. حضور نے ان کو قاضی بنایا. لیکن جب قاضی بنا کر کے رخصت کر رہے تھے تو حضور نے یہ بھی کہا موسیٰ ابو موسیٰ جاؤ, لیکن جب واپس آؤ گے نا, جب تم واپس آؤ گے تو پھر تم مجھے نہیں دیکھو گے. تمہاری اور میری ملاقات نہیں ہوگی. یہ معاف کیجئے گا, یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری نہیں ہے. مجھے مغالطہ ہو رہا ہے کیونکہ حضرت ابو موسیٰ اشعری تو بہت دنوں تک حیات رہے, ضعیفی میں گئے تھے. یہ حضرت معاذ بن جبل ہیں. ہاں میرے ذہن سے نام نکل گیا تھا اور کوئی اور نام ہے. یہ معاذ بن جبل ہے, ابو موسیٰ اشعری نہیں. ابو موسیٰ اشعری تو صفین اور جمل اور یہ سب انہوں نے دیکھا. یہ ان کا نام ذہن میں کلیئر کر لے. معاذ بن جبل بہت خوبصورت صحابی ہے. معاذ بن جبل دانت ان کے اتنے خوبصورت تھے کہ جب یہ گفتگو کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے نور کی شعائیں پھوٹ رہی. بڑے خوبصورت دانتوں والے, بڑا حسن تھا ان کے پاس. معاذ بن جبل, ان کو جوان 32 سال کی عمر میں حضرت معاذ بن جبل کا وصال ہوا. تو حضرت معاذ کو جب حضور رخصت کر رہے تھے, معاذ بن جبل, لوگ کہتے ہیں بچہ پیدا ہوا ہے کوئی نیا نام دو, تو ذرا معاذ بھی نام رکھیے. معاذ نہیں, معاذ, معاذ. اور اگر واضح کرنا ہے مزید تو معاذ جبل نام رکھ دو تاکہ پتہ چلے کہ اب معاذ ابن جبل تو نہیں رکھ سکتے نا, کیونکہ معنی ہو جائے گا معاذ جبل کا بیٹا, تو معاذ جبل کر دو. جیسے کہ ایک صاحب نے کہا کہ میں فاطمہ بنت اسد کے نام پر اپنی بیٹی کا نام رکھنا چاہتا ہوں. تب فاطمہ مطلقاً رکھوں گا تو لوگ سوچیں گے کہ کس فاطمہ کے نام پہ. میں چاہتا ہوں مولا علی کے ماں کے نام پہ نام رکھوں. تم نے کہا کہ فاطمہ اسد کر دو, کیونکہ بنت اسد کرو گے تو اسد کی بیٹی کہلا جائے. فاطمہ اسد کر دو, وہی ذہن جائے گا. تو حضور علیہ السلام جب ان کو رخصت کر رہے تھے معاذ بن جبل کو, اور فرما رہے تھے یہ تیری اور میری آخری ملاقات, اب جب تم اس کے بعد یمن سے لوٹ کر کے آؤ گے تو میری تمہاری ملاقات نہیں ہوگی. اور حیرت ہے, معاذ بن جبل رونے لگے تو حضور بھی رونے لگے. عام آدمی کا موت کا ذکر سن کر کے رونا تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن حضور کیوں رو رہے تھے؟ موت کی وجہ سے نہیں. انبیاء کو بھی اجل آنی ہے, ایسی آنی کہ فقط آنی ہے. پھر وہی موت کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے. اس کی ازواج کو جائزہ نکاح, اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے. یہ تو فلسفہ ہے انبیاء کی موت کا. حضور اس لیے رو رہے تھے کہ حضور کو خیال آتا تھا کہ معاذ مجھ سے جدا ہوگا اور میں معاذ سے جدا ہوں. یعنی حضور صحابہ کی جدائی کو یاد کر کے رو رہے تھے. جس کی جدائی کو یاد کر کے حضور روئیں, کتنے وہ عظیم لوگ ہوں گے. اور وہ کون تھے؟ جوان. یعنی جوانوں کی حوصلہ افزائی کیا فرمائی.
اس طریقے سے پھر ایک تفصیل ہے. تو جوانوں کو بڑا عظیم مرتبہ دیا اللہ کے رسول علیہ السلام نے، کیونکہ جوانوں نے انقلاب برپا کیا. اسی طریقے سے حضور علیہ السلام کے چچا زاد بھائی جناب حارث وہ بھی جوان تھے. اسی طریقے سے جناب حنظلہ، سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غسیل الملائکہ جن کا لقب، جوان تھے، پہلے ہی دن تھا شادی کا. حضرت اسود جوان تھے. اسی طریقے سے خالد بن ولید جوان تھے. یہ سب جوان لوگ ہیں. تو حضور علیہ السلام نے جوانوں کو بڑی اہمیت کی نظر سے دیکھا، ان کو ذمہ داری دی، اور جوان ہی انقلاب برپا کر سکتا ہے. اور اسلام دشمن طاقتوں کا ہمیشہ نشانہ جوان ہی بنتا ہے. بلال حبشی جوان، بلال حبشی کڑیل جوانی میں مسلمان ہوئے ہیں، اور بلال حبشی نے وہ مصیبتیں اٹھائی. خباب رضی اللہ تعالیٰ جوان تھے. حضرت عمار ابن یاسر شروعات تھی جوانی کی، ابتدا تھی جوانی کی. تو جوانوں سے لوگوں کو بڑا خطرہ ہے کہ جس دن یہ شاہین، اور اقبال ان کو مسلمان جوانوں کو شاہین صفت جوان کہتا ہے. اقبال نے مسلم جوانوں کو تشبیہ دی ہے شاہین سے، جسے ہم باز کہتے، باز پرندوں کا سردار کہہ لیں اس کو. بڑا غیور پرندہ ہے. اس پر میں نے کبھی گفتگو کی، اس کی طرف نہیں جاتا، بلکہ اقبال نے کہا کہ ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے، تو شاہی ہے. مسلم جوان تو نچنیاں نہیں ہے، تو شاہی ہے. مسلم جوان تو زانی نہیں، تو شاہی ہے. مسلم جوان تو اپنے بالوں کا محافظ نہیں، تو ملت کا محافظ ہے، تو شاہی ہے. تو بزدل نہیں، تو شاہی ہے. اور شاہی کا کام کیا ہوتا ہے؟ گیم کھیلنا شاہی کا کام نہیں ہوتا. باز کا کام گیم کھیلنا نہیں، باز کا کام زنا کے مناظر دیکھنا نہیں، باز کا کام اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانی کو ضائع کر کے لذتیں حاصل کرنا نہیں، باز کا کام تاش کے پتے کھیلنا نہیں، باز کا کام لڑائی جھگڑے کرنا نہیں، باز کا کام مردار پر بیٹھ جانا نہیں. تو شاہی ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے واسطے آسماں اور بھی ہے. پرواز، پرواز اور صرف پرواز. آگے بڑھو اور آگے بڑھو اور آگے بڑھو. یہ ہے اقبال کا شاہین صفت جوان. لیکن آج مسلمان جوان اپنی اہمیت کو بھول گئے. آپ اکیلے انقلاب برپا کر سکتے ہو. یہ ہے جوان، مسلمان جوان کی جوانی.